مکہ کے جو حالات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ سخت حالات، کڑوے حالات، تلخ حالات، اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، غریبوں کے لیے بڑی مشکلات، ماں باپ تکلیف کا شکار، عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے، عجیب بے ہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم، اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا۔ آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے، وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو، نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو، نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ہیں، اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہاں پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے۔